آنے عرفات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ حج دیا تھا، آئیے اس خطبے کے اہم نکات کو دہرا لیں، کیونکہ ہمارے نبی نے کہا تھا کہ میری ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت و حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی عزت اور مال حرمت والے ہیں، تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے۔ نمبر 3، لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کرو۔ نمبر 4، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ نمبر 5، یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ نے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرنا ہے۔ نمبر 6، اللہ نے سود کو ختم کر دیا ہے، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں، جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہو تو تم ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار، پارٹنر اور بے لوث خدمت گزار رہتی ہیں۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ کی کہ کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا۔ نمبر 10، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری رکھو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ نمبر 11، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زبان کی بنیاد پر، رنگ نسل کی بنیاد پر تعصب میں مت پڑ جانا، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فقیہت حاصل نہیں۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، برتری صرف تقوی کی وجہ سے ہے۔ نمبر 12، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو تم ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہوگے، خبردار رہو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ نمبر 13، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا، میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو۔ نمبر 14، آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت، اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ نمبر 15، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو تم لوگ جو موجود ہو اور اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا، اور وہ پھر اگلے لوگوں کو پہنچائیں گے، اور یہ ممکن ہے کہ بعد میں آنے والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ سکیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ گواہ رہنا میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ آخر میں ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔